پلیز نہیں۔ اس شخص کی ہر شدت پر وہ تڑپتی ہوئی سسک رہی تھی، بار بار وہ اسے رکنے کا کہے جائے۔ میری جان، تمہیں بچوں کا بہت شوق ہے اور آج تمہیں تب تک معافی نہیں ملے گی جب تک تم پریگننٹ نہیں ہو جاتی۔ چلو اب اٹھو اور بیٹھو میری گود میں۔ خود کو اس کی گہرائی سے باہر نکالتا وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس شخص کے حکم کو سن اس 13 سالہ بچی کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ ایسے مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔ مجید بیٹا، ہوش میں آ جاؤ۔ اگر تم ہوش میں نہ آئے تو تمہاری بیٹی پوری زندگی اذیت سہتی رہے گی۔ وہ بے رحم شخص تمہاری 13 سالہ بیٹی سے شادی کر کے زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا ہے، اور مجھ بوڑھی کو تو اتنا بھی نہیں معلوم آخر عالیہ کو لے کر کہاں گیا ہے وہ۔ میں کیسے اپنی پوتی کو بچاؤں؟ خود کے لیے نہ صحیح مگر اپنے لیے تمہیں صحیح ہونا ہی ہوگا۔ تسنیم بیگم جو کہ اپنے بیٹے سے روتی ہوئی ہوش میں آنے کا بول رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ عالیہ کو واپس صرف یہی لا سکتے ہیں، اس قید خانے سے رہائی صرف اس کا باپ ہی دلوا سکتا ہے۔ آج پھر سے وہ مایوس لوٹنے لگی تھی جب اچانک سے مجید صاحب نے اپنی انگلی کو ہلایا۔ تسنیم بیگم کو یقین نہیں آ پایا تھا، تبھی غور کیے وہ پھر سے دیکھنے لگی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم بہت بہادر ہو، اکیلے ہو کر ہی اپنی بیٹی کو تم نے پالا، کسی شہزادیوں کی طرح اسے رکھا، ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، پر اب اسے تمہاری ضرورت ہے۔ نہ جانے کیا سلوک کرتے ہوں گے اس کے ساتھ، کیسے وہاں رہ رہی ہوگی میری بچی۔ تسنیم بیگم جو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے منت کرنے لگی جب ایک مرتبہ پھر سے مجید صاحب نے اپنی انگلی کو ہلایا۔ اولاد وہ طاقت ہوتی ہے جو والدین کو ہر مصیبت کو پار کرنے کی ہمت دیتی ہے، جو انہیں بہادر بناتی ہے۔ وہ دنیا میں کسی سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف اپنی اولاد کو بچانے کی خاطر۔ مجید صاحب جو کوما میں جا چکے تھے، ڈاکٹرز نے بھی امید ہار دی تھی، مگر اپنی بیٹی کو مصیبت میں دیکھ وہ اس چیز سے بھی لڑ کر باہر آ گئے تھے۔ تسنیم بیگم نے فوراً ڈاکٹرز کو آواز دی اور انہیں بتایا کہ ابھی ابھی مجید صاحب نے اپنی انگلی کو حرکت دی ہے۔ ڈاکٹرز چیک کرنے لگے، یہ کسی کرشمے سے کم تو نہیں تھا۔ وہ باپ تھے، اپنی بیٹی کو کسی بھی صورت اس جگہ سے باہر نکالنا تھا انہیں۔ عالیہ جو کہ بامشکل سے بہانہ بنا کر خود کو بچا پائی تھی۔ ان کے پاس موبائل تو نہیں تھا، مگر عالیہ نے خود جو فلمیں دیکھی تھیں ان کی ساری کہانیاں رات بھر احمد اور تانیہ کو سناتی رہی، جو بے حد دلچسپی کے ساتھ سنتے بھی رہے تھے۔ میں نے کتنی سٹوریز آپ کو سنائی ہیں، اب آپ لوگ بھی مجھے کچھ سنا دیں۔ عالیہ جو کہ خود لیٹتی اب تانیہ سے کہانی سنانے کا کہا۔ ہمیں تو کوئی کہانی نہیں آتی، معصومیت سے وہ منع کر گئی۔ کیوں؟ کیا آپ کے بابا نے کبھی کوئی کہانی نہیں سنائی؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں ہاں، لیکن مما ہمیں کہانی سناتی تھی، وہ بادشاہ اور رانی والی کہانی۔ احمد جو اچھلتا ان کے درمیان لیٹا تھا۔ اچھا، کون سی کہانی؟ اور آپ کی ماما اب کہاں پر ہیں؟ عالیہ نے تجسس سے پوچھا۔ ہماری ماما وہ وہاں کمرے میں رہتی ہیں، انہیں بند کر کے رکھتے ہیں، وہ ہمیں بھی ان سے ملنے نہیں دیتے۔ تانیہ اپنی والدہ کا ذکر کرتی افسردہ ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا انہیں؟ کیا بیمار ہیں وہ؟ تو انہیں ڈاکٹرز کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ عالیہ کو سمجھ نہیں آئی ان کی بات، وہ عجیب ہو چکی تھی۔ پہلے بابا اور ماما بہت اچھے سے رہتے تھے، ہمیں بھی بہت پیار کرتے تھے، پر جب پری پیدا ہونے والی تھی تب وہ بدلنے لگی، وہ ہمیں بھی ہر بات پر ڈانٹنے لگی تھی، بابا سے بھی لڑنے لگی، اور جب پری پیدا ہو گئی تو انہیں اس کمرے میں بند کر دیا گیا، وہ ہمیں بھی نہیں پہچانتی۔ تب سے بابا بھی ہم سے دور دور رہتے ہیں، ہمیں کوئی پیار نہیں کرتا۔ تانیہ بات کرتے کرتے رونے لگی۔ نہیں پلیز آپ روئیں مت، میں ہوں نا، میں کرتی ہوں آپ سے پیار، ہم چاروں بہت مستی کیا کریں گے، ہمیں خود کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ عالیہ ان دونوں کو گلے لگاتی چپ کروانے لگی۔ میرے بابا نے کہا ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو کمزور ہوتے ہیں سب لوگ انہیں دبانے لگتے ہیں، اور ہم کمزور کیوں ثابت ہوں؟ ہم تو بہادر ہیں، آج سے ہم کبھی نہیں روئیں گے، ٹھیک ہے؟ عالیہ خود ابھی بچی تھی لیکن پھر بھی بہت سمجھدار تھی۔ وہ تینوں ایک ہی جگہ سو گئے تھے۔ صبح کے 8 بجے دیر رات تک جاگنے کی وجہ سے تینوں بچے ابھی تک سو رہے تھے جب ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ تانیہ نے نیند میں ہی پوچھا۔ ماجدہ بیگم بلا رہی ہیں آپ کو، پہلی مرتبہ ان کی دادو انہیں بلا رہی تھی۔ یہ بات بہت حیران کن تھی۔
ہم ابھی سو رہے ہیں۔ عالیہ نے ابھی باہر آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود جیسی تھی ان معصوم بچوں کو بھی ویسا بنانا چاہتی تھی تاکہ وہ بھی خود تھوڑے بہادر بن سکیں، ڈر سہم کر زندگی نہ گزاریں۔ وہ پھر سے تینوں سو گئے جب برے طریقے سے دروازہ کھول خود ماجدہ بیگم کمرے میں آئی۔ دوسری چابی سے انہوں نے دروازہ کھلوایا تھا۔ اچانک یوں دروازہ کھول کر کسی کو کمرے میں آتے دیکھ وہ تینوں چونک گئے۔ اے لڑکی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اور تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے جو صبح 5 بجے اٹھ جایا کرتے تھے، آج میرے بلانے پر بھی باہر آنے سے منع کر دیا؟ ایسے کون سے پنکھ لگ گئے تم دونوں کو؟ احمد کا کان پکڑے برے طریقے سے مروڑتی وہ اس معصوم بچے کی چیخ نکال گئی۔ چھوڑیں! احمد کو عالیہ چونک کے غصے سے ماجدہ بیگم کا ہاتھ جھٹکتی احمد سے دور کیا۔ ہم دیر سے سوئے تھے، اس وجہ سے ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، ویسے بھی بچوں کو 10 گھنٹے سونے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ تو بوڑھی ہو چکی ہیں، 4-5 گھنٹے سو لیا اتنا بھی کافی ہوگا۔ عالیہ بھی بغیر لحاظ کی اپنی ساس کو باتیں سنا گئی، جبکہ حیرت سے ماجدہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پہلی مرتبہ کسی نے ان کے سامنے زبان چلانے کی ہمت کی تھی۔ کل کی آئی لڑکی، اتنی سی لڑکی اب مجھے باتیں سنائے گی؟ چل تجھے تو آج میں دیکھ لیتی ہوں۔ عالیہ کی بازو پکڑے وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی جب تانیہ نے زور سے ان کے ہاتھ پر کاٹا۔ آپ آپی سے دور رہیں، ماما کی طرح، اب آپ انہیں بھی ہم سے دور کر دیں گی۔ تانیہ جو سمجھتی تھی ان کی حرکتوں کو، پہلے ان بچوں کی امی اور سالار کی پہلی بیوی کی موجودگی سے بھی انہیں یوں ہی اعتراض ہوتا تھا، اور اب عالیہ کا ان بچوں کی فکر کرنا ان کی چبھن کی وجہ بن رہا تھا۔ غصے سے انہیں گھورتی وہ کمرے سے چلی گئی۔ احمد ابھی تک کان پکڑے رو رہا تھا۔ احمد دکھاؤ مجھے، میں ابھی صحیح کر دیتی ہوں۔ پتہ نہیں لوگوں کے دادا دادی تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، پر شاید ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے تبھی اتنی چڑچڑی سی رہتی ہیں۔ احمد کے کان کو آہستہ آہستہ سے مسلتی وہ صحیح کرنے لگی۔ چلو اب ہم ناشتہ کرنے چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے تو۔ وہ تینوں نیچے آئے، ڈائننگ ٹیبل پر جائے کرسیوں پر بیٹھے۔ عالیہ نے ملازمہ سے کھانا لانے کا کہا، اتنے میں سالار بھی وہاں آ گیا۔ یوں پہلی مرتبہ اپنے بچوں کو یہاں ہنس کر ناشتہ کرتے دیکھ وہ خود حیران ہوا تھا۔ بابا آپ آ گئے، بیٹھے نا۔ احمد جو اپنے بابا کو دیکھ بہت خوش ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے سالار بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ عالیہ ان سے نظریں چرا رہی تھی۔ کل رات جو حرکت سالار نے اس کے ساتھ کی تھی، اس کے بعد سے وہ ڈر چکی تھی، تبھی اوپر سے بھی پھر سے وہی آوازیں آنے لگی جنہیں سن کر وہ ڈر چکے تھے بچے۔ جاؤ کھانا دے آؤ، ماجدہ بیگم نے نفرت ظاہر کرتے ملازمہ سے کہا، جیسے کہ وہاں کوئی جانور قید کیا ہو جسے بس کھانے کو دیا جاتا تھا۔ سالار جی، وہ جو اوپر کمرے میں ان کی ماما کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، آپ پلیز انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بلکہ وہ جب ہمارے ساتھ رہیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، جو اکیلے کمرے میں بند رہنے سے وہ بھی ڈرتی ہوں گی۔ عالیہ وہ پہلی بچی تھی جس نے اس بات کے متعلق کچھ کہا تھا، ورنہ کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی ان کی۔ سالار کھانا کھاتا کھاتا رک گیا۔ غصے سے وہ عالیہ کو گھورنے لگا تھا، جیسے کہ اس کی بات اسے کافی بری لگی ہو، جبکہ ماجدہ بیگم خود عالیہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ میم صاحبہ، یہ اتنی سی لڑکی تو لگتا ہے پورے گھر پر ابھی سے قبضہ کر کے رہے گی، اس نے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ ملازمہ جس نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا تھا، جب ماجدہ بیگم دانت پیستی ہوئی۔ اسے مزید یہاں میں رہنے بھی نہیں دوں گی، اپنا گھر میں اسے برباد نہیں کرنے دوں گی۔ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ بھی وہ بدلہ لینے کا سوچ رہی تھی، اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ سالار کرسی پر سے اٹھتا، آج بات کر لی، آئندہ اس موضوع پر مجھ سے بات مت کرنا، اور تم دونوں کیوں اس کے ساتھ پھرتے رہتے ہو؟ یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سالار جو کہ اپنے بچوں کو بھی منع کرنے لگا کہ وہ عالیہ سے دور رہیں۔ ایسے کیسے، یہ میرے دوست ہیں، بلکہ اگر میں آپ کی بیوی ہوں تو یہ میرے بھی بچے ہوئے۔ عالیہ خوشی سے بتی سی دکھاتی آخر کار خود کا رشتہ ان بچوں کے ساتھ سمجھ چکی تھی۔ کیا آپ ہماری ماما ہو؟ احمد خود خوش ہو گیا، جبکہ تانیہ کو عجیب لگی اس کی بات۔ ہاں، جیسے یہ آپ کے بابا ہوئے تو میں آپ کی ماما، کیونکہ یہ میرے شوہر جو بن چکے ہیں۔ عالیہ بھی تفصیل سے اپنا رشتہ بتانے لگی۔ شٹ اپ، اور تم دونوں دور رہنا اس سے۔ ہاتھ سے اشارہ کیے وہ عالیہ کو بھی وارن کر گیا، مگر سالار کے جاتے ہی پھر سے وہ تینوں اپنی باتیں کرنے لگے۔ وہ بچے تو خود ترسے ہوئے تھے، ورنہ کوئی نہیں تھا اس گھر میں جو ان سے بات تک بھی کرتا۔ ماجدہ بیگم تنزیہ مسکراتی، اس چویا کے یہ جو دونوں بچے ہیں، ماں بننے کا بہت شوق جاگ رہا ہے اسے تو ٹھیک ہے،
پھر اچھے طریقے سے اس کی اس خواہش کو بھی پورا کروا دیتی ہوں۔ جس کے بعد سلار بالوں سے پکڑ کر باہر نکالے گا۔ نہ جانے کیا کرنے والی تھی وہ اس بچی کے ساتھ جس کی زندگی پہلے سے اتنی مشکل میں تھی۔ دوپہر کے وقت وہ تینوں بچے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تانیہ پری کو دیکھنے کمرے میں چلی گئی، تبھی لینڈ لائن پر کال آئی۔ عالیہ خود سب سے پہلے بھاگ کر فون اٹھا لیا تھا۔ بابا سے بات کرواؤ میری۔ سلار نہیں جانتا تھا فون پر عالیہ ہے۔ وہ سوچ رہا تھا ہمیشہ کی طرح اب بھی ملازمہ نے ہی فون اٹھایا ہوگا۔ کس کے بابا کو فون دوں؟ عالیہ معصومیت سے بولی۔ تم نے فون کیوں اٹھایا ہے؟ کتنی مرتبہ کہوں تم جہاں میرے دشمن کی بیٹی کی حیثیت سے آئی ہو، تمہیں تو کمرے میں بند رکھنا چاہیے۔ سلار پھر سے غصہ ہونے لگا۔ پلیز مجھے کمرے میں بند مت کرنا، مجھ سے اکیلے 2 منٹ بھی نہیں رہا جاتا۔ میں تو بس فون اٹھایا، اگر نہ اٹھاتی تو آپ کالز کرتے رہتے، پریشان ہو جاتے۔ ویسے مجھے بھی آپ سے کچھ مانگنا تھا۔ عالیہ جو کہ اب خود اپنے مطلب کی بات کرنے والی تھی۔ نہیں، تمہاری مانگیں پوری کرنے کے لیے یہاں میں نہیں لایا ہوں تمہیں، نہ ہی تم میری پسند یا محبت ہو جس کی ہر فرمائش کو پورا کروں میں۔ سلار نے سننے سے پہلے ہی منع کر دیا۔ پلیز سن تو لیں، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم کسی سے محبت نہ کریں اس سے بات بھی نہیں کرتے۔ آپ کو میں پسند تھی تبھی تو مجھ سے شادی کی۔ میں نے بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں اور لڑکا لڑکی سے تبھی شادی کرتا ہے جب وہ اس سے محبت کرتا ہو۔ ویسے مجھے بھی دانش انکل بہت پسند تھے، میں اکثر بابا سے کہتی تھی میں ان سے شادی کروں گی، پر پھر آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ لیکن اب بھی دانش انکل سے کم نہیں ہو، ویسے ہی ہینڈسم بھی ہو آپ، اور وائٹ بھی۔ عالیہ جو ایک مرتبہ شروع ہو جاتی پھر چپ کرنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، جبکہ اس کی ایک بات بھی سلار کو سمجھ میں نہ آئی۔ ہاں، پر ہینڈسم والی بات نہ جانے کیوں مگر اس کی دھڑکن کو ہلکا سا دھڑکانے کا سبب بنی تھی۔ ہیلو، کیا فون بند کر دیا آپ نے؟ میں آپ سے بس ٹی وی مانگنا چاہتی تھی، سارا دن ہم بور ہو جاتے ہیں، ہمیں ٹی وی چاہیے۔ عالیہ نے ضدی انداز میں کہا۔ کیوں ٹی وی کیوں چاہیے؟ ایسی چیزیں بچوں کو بگاڑتی ہیں۔ سلار جو فوراً سے بول پڑا۔ نہیں نا، میں ہمارے بچوں کو میں بگڑنے نہیں دوں گی، آئی پرومس۔ عالیہ جو خود کو واقعی میں ان بچوں کی ماں سمجھنے لگی تھی، جبکہ سلار اس کی بات سن شاکڈ رہ گیا۔ ہیلو پلیز، لگتا ہے سگنل پرابلم ہو رہی ہے، آپ پلیز ٹی وی لے آتے۔ آخری مرتبہ بھی اس نے وہی بات دہرائی تھی اور اس نے فون کٹ کر دیا۔ سلار حیران رہ گیا۔ وہ اس سے شادی کر کے یہاں لایا تھا اسے تاکہ اس کے باپ سے بدلہ لے سکے، اسے سزا دے سکے۔ وہ روتی رہے، یہاں سے جانے کی منتیں کرتی رہے، پر یہاں تو سب الٹ ہو چکا تھا۔ عالیہ تو بہت خوش تھی یہاں پر، بلکہ اب تو وہ اس سے ڈیمانڈ بھی کرنے لگی تھی۔ ماجدہ بیگم جو کہ احمد کو اشارہ کی اپنے پاس بلایا۔ عالیہ کچن میں گئی ہوئی تھی ملک شیک بنوانے کے لیے۔ احمد چونکہ چھوٹا تھا تبھی اپنی دادی کے بلانے پر ان کے ساتھ جانے لگا۔ احمد میری جان، میں جانتی ہوں تم اپنی امی کو یاد کرتے ہوگے، وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ آج جب میں اسے کھانا دینے گئی تھی تو بہت منت کر رہی تھی میری کہ میں اسے اس کے بیٹوں کو ملوا دوں۔ تم بھی تو یہی چاہتے ہو نا، اپنی امی سے ملنا چاہتے ہو؟ وہ احمد کو اپنی باتوں میں پھنسائے اس کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ ہاں کہتا احمد بھی راضی ہو گیا اپنی امی سے ملنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کسی کو مت بتانا میں دروازہ کھولنے لگی ہوں، جی بھر کے مل لینا نفیسہ سے۔ ایک دفعہ مسکراتی انہوں نے دروازہ کھول دیا اور احمد کو کمرے میں جانے کا کہا۔ اس اندھیری جگہ وہ معصوم بچہ جانے سے ڈر رہا تھا۔ جب وہ زبردستی دھکا دیے وہ اسے اندر دھکیل گئی۔ نفیسہ جسے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا کمرے میں کسی کو آتے دیکھ اس کی طرف جھپٹی۔ ماما آپ کیسی ہو؟ احمد اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ بکھرے ہوئے بال جسے نہ جانے کب سے اسے نہلایا نہ گیا ہو، پھٹے خستہ کپڑے، چہرے پر دھول جمی ہوئی، وہ مکمل پاگل دکھ رہی تھی۔ جب اپنے سگے بیٹے کو دیکھ کر بھی وہ پہچان نہ پائی اور اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ اسے اپنے بڑے بڑے ناخون مار رہی تھی۔ وہیں جب خود کو چھڑوانے کے لیے احمد نے ہاتھ پاؤں چلائے تو الٹا اسی کے بازو میں بھی دانت کاٹ دیے۔ وہ بچہ زور زور سے چلانے لگا۔ جب تانیہ اور عالیہ اس جگہ پہنچی، احمد اندر کیسے چلا گیا؟ عالیہ جو خود بھی کمرے میں چلی گئی، نفیسہ کو دیکھ وہ پہلے خود بھی ڈر گئی تھی مگر پھر احمد کو بچانے کے لیے آگے بڑھی۔ چھوڑو اسے، وہ اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر نفیسہ الٹا عالیہ پر ہی ناخون مارنے لگی۔ وہ واقعی کسی جانور کی طرح بن چکی تھی، اپنے پرائی کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا اسے۔ عالیہ بمشکل سے بچا کر احمد کو باہر لائی، تب تک وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے اس کے جسم پر۔ یہ دروازہ کس نے کھولا تھا؟
عالیہ نے غصے سے پوچھا۔ وہ خود رونے لگی تھی اس بچے کی حالت کو دیکھ کر۔ مجھے کیا پتا بیچارہ اپنی سگی ماں سے ملنا چاہتا ہوگا، تبھی خود ہی کھول کر چلا گیا اندر۔ اب سوتیلی کو دیکھ کر دل کا حال اپنی ماں کو بتانے کا من کیا ہوگا اس کا۔ وہ پھر سے وہی بات دہرانے لگی۔ جب عالیہ اور تانیہ احمد کو اٹھائے کمرے میں لے گئی، تانیہ نے اپنے بابا کو فون کر دیا کہ احمد زخمی ہے، جلدی سے آ کر اسے ہسپتال لے جائے۔ سلار جو کہ گھبرا گیا، نہ جانے کیا ہوا اس کے بیٹے کو۔ تیز رفتار میں گاڑی چلائے 10 منٹ میں ہی وہ گھر آ گیا۔ کہاں ہے احمد اور کیا ہوا ہے اسے؟ اپنی والدہ کو لانچ میں دیکھ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جس مصیبت کو یہاں لے کر آئے ہو اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ دشمن ہے، دشمن سب کی جان لینا چاہتی ہے، اور اب بھی میرے معصوم پوتے کو اس کی پاگل ماں کے کمرے میں بھیج دیا۔ اس پاگل نے بچے کو بہت مارا پیٹا، پھر وہ بے ہوش، پھر میں وہاں شور سن کر پہنچی اور بچے کو بچایا۔ فل ڈرامہ شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ وہی معصوم عالیہ پر جھوٹے الزام لگا کر سلار کی نظر میں اسے مجرم بھی بنا دیا۔ سلار بغیر کچھ بھی کہے سیدھا احمد کے کمرے میں گیا، جہاں تانیہ اور عالیہ بھی موجود تھیں۔ گود میں اٹھائے وہ احمد کو باہر لے جانے لگا، ان کے پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی جانے لگی۔ گاڑی میں احمد کو بٹھایا جب تانیہ بھی ساتھ بیٹھ گئی، مگر عالیہ اس سے پہلے بیٹھتی۔ سلار اسے دھکا دیا پیچھے دھکیلتا، دور رہو اس سے۔ اس کے لہجے میں بے حد غصہ بھی شامل تھا۔ عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کیا کیا ہے جو سلار اس پر غصہ ہو رہا ہے۔ ہاسپٹل لے جائے، احمد کو پٹی وغیرہ کروائے، وہ شام کو واپس گھر لوٹا۔ کمرے میں احمد کو لٹائے تانیہ کو اس کے پاس ہی رہنے کا حکم دیے خود وہ اپنے کمرے میں لوٹا، جہاں عالیہ پریشان بیٹھی تھی۔ سلار کو دیکھ وہ جلدی سے اٹھتی۔ آپ آ گئے؟ احمد اب کیسا ہے؟ میں جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ وہ خود کمرے سے باہر جانے لگی، مگر سلار کے قریب سے گزرتے وقت سلار نے اسے کلائی سے پکڑے روک لیا۔ گرفت اس قدر سخت تھی وہ جو ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تم میرے بچوں کی ماما بننا چاہتی ہو، بہت شوق ہے تمہیں ان کی ماں بننے کا؟ سلار کی بات عالیہ کو سمجھ نہ آ سکی۔ میں تو رشتے میں ان کی ماما ہوں۔ عالیہ پھر سے وہی بات دہرا گئی جو اسے سمجھ آئی تھی۔ نہیں، وہ تمہارے بچے نہیں ہیں۔ ایک عورت ماں انہی بچوں کی کہلاتی ہے جنہیں وہ خود جنم دے، 9 ماہ تک جسے اپنے جسم میں پالے، اور ایک تکلیف دہ عمل کے بعد اسے اس دنیا میں لے کر آئے۔ کیا ان سب میں سے ایک کام بھی تم نے کیا؟ تو پھر کیسے تم ان بچوں کی ماں بن گئی؟ سلار جس کی بات کرنے کا انداز بہت برا تھا۔ پلیز میری بازو چھوڑیں، مجھے احمد کو دیکھنا ہے۔ عالیہ نے بات پلٹنی چاہی۔ شٹ اپ، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں بچوں کے شوق جاگ رہے ہیں تو وہ شوق تمہارا میں ضرور پورا کر سکتا ہوں، پھر اپنی سگی اولاد کے ساتھ جو مرضی چاہے کرنا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ عالیہ کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر سلار نے ہوا میں اچھالا۔ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ چکا تھا، مگر ایک سگی میں اپنی اولاد کا گھر کیوں بسنے دینا چاہتی تھی؟ کیوں وہ ایسے کر رہی تھی؟ سلار کو دکھی دیکھ کر آخر کس ماں کو سکون ملتا ہے؟ غلط فہمیاں ڈالے وہ اس معصوم بچی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ بن رہی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرے دوست بھی تو ہیں۔ عالیہ جو اس کی شہد رنگ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، وہ اس بے رحم شخص کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوست؟ سچ میں؟ آخر کون سی دوست یوں بدلا لیتی ہے؟ اس معصوم بچے کو ایسی حالت میں پہنچا کر بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں، لیکن آج میں تمہیں وہ سزا دوں گا جس کے بعد تم ان سے دور رہو گی۔ بچہ 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 ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے، تو آج وہ بچہ تمہارے پیٹ میں ضرور ڈالوں گا میں، اسے پیدا کرنا اور پالنا، پھر دیکھتا ہوں کیا اس کے ساتھ بھی تم ایسا ہی سلوک کرو گی۔ عالیہ کو پیچھے بستر پر دھکیلتا وہ اس کے بدن سے کپڑوں کو جدا کرنے لگا۔ غصے میں پاگل ہو جاتا تھا وہ، اور اس کی اسی بری عادت کی وجہ سے کئی مرتبہ بہت بڑا نقصان بھی سہا تھا اس نے۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو سا بیٹھتا تھا۔ پلیز نہیں کرتی۔ وہ شخص کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتی پیچھے کرنے کی کوشش کیے جائے، مگر وہ بھاری وجود ٹس سے مس بھی نہ ہو رہا تھا۔ عالیہ کی ٹانگوں کو زبردستی اٹھائے اپنی کمر کے گرد باندھتا وہ بغیر ایک پل کو بھی ضائع کیے خود کو اس معصوم بچی کی گہرائی میں اتار گیا۔ آخری حد تک خود کو اس میں سماتا وہ خود کو حرکت میں لائے بڑی ہی تیز رفتار کے ساتھ اس کے اندر حرارت منتقل کرنے لگا۔ اس شخص کی ہر شدت پر تڑپتی وہ سسک رہی تھی۔ پلیز نہیں کہتی وہ اسے رکنے کا کہے جائے۔ پورا بدن ٹوٹ رہا تھا جیسے جیسے سلار ہل رہا تھا۔ آج کی رات تمہارے لیے بہت کٹھن ہونے والی ہے عالیہ۔ جس کے مسلسل آنسو بہتے اس کے عارضوں کو سرخ کر رہے تھے، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کیوں وہ شخص بار بار اسے اس کا بچپنا چھین رہا تھا۔ آج جتنا وہ جوش اپنا دکھا رہا تھا، کہیں واقعے میں وہ اسے پریگننٹ کرنے والا تھا۔ چلو اٹھو اور بیٹھو میری گود میں۔ خود کو اس کی کرائے سے باہر نکالتا سلار جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، مگر اس کی فرمائش سن عالیہ کی سانس رکی تھی۔ وہ اسے
ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ جتنا کہا اتنا کرو۔ سلار اس کا بدن پسینے سے شرابور تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایک مرتبہ پھر سے عالیہ سے کہا، نہیں پلیز مت کریں ایسے، میں آئندہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کروں گی، بلکہ آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، یہیں کمرے میں بیٹھی رہا کروں گی۔ خود پر کمفرٹر لیے اس نے سلار سے معافی مانگی۔ تمہاری اس معصومیت پر کبھی بھی مجھے بہت پیار آتا ہے، من کرتا ہے تم سے اپنی محبت کروں، اتنی محبت کروں، اتنا چاہوں جتنا آج تک کبھی کسی نے کسی کو نہیں چاہا ہوگا۔ پر کاش تم میرے دشمن کی بیٹی نہ ہوتی، کاش تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہوتی۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ عالیہ کے نزدیک آنے لگا۔ پلیز، ہاتھ جوڑتی عالیہ نے اپنے حلق میں اٹکے آنسوؤں کو نیچے کیا۔ جب سلار اس کے بالکل قریب جائے، ہلکا سا جھکتا، اس کی ٹھوڑی کے نیچے اپنی انگلی کو رکھے چہرہ اونچا کیا۔ تمہاری ان آنکھوں کی معصومیت میری دھڑکنوں کی رفتار بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ بے شک تم صرف 13 سال کی ہو، مگر پھر بھی جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تب میرے اندر تمہارے قریب آنے کی چاہ جاگتی ہے، تمہیں اپنے باہوں کی قید میں بند کرنے کا من کرتا ہے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا مجھے دوسری مرتبہ بھی کوئی لڑکی پسند آئے گی۔ ایسی کون سی کشش ہے تم میں جو سلار ملک کو صحن میں جکڑنے جیسا کام کر رہی ہے؟ سلار جو خود نہیں جانتا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آخر کیوں اس 13 سالہ بچی سے اس نے شادی کی، کیوں بار بار وہ اس کے قریب آ رہا ہے، کیوں اس کا من نہیں بھر رہا اس سے۔ عالیہ بالکل خاموشی سے اس شخص کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سلار کی نظریں عالیہ کے رونے کا باعث سرخ ہو رہے ہونٹوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ اپنے ہونٹوں کو ہلکے سے اس نے عالیہ کے نرم نچلے ہونٹ پر پھیرا، جس کی نرماہٹ اتنی تھی اس شخص کے انگوٹھے پھیرنے پر دب سا گئے تھے۔ خود پر جنون سا سوار ہوتا ہوا محسوس کر پا رہا تھا۔ عالیہ کا وجود ابھی تک کانپے جا رہا تھا۔ جو تھوڑی دیر پہلے سلار نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد سے وہ اسے بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی تھی۔ مگر سلار اپنی گردن ہلکی سی ٹیڑھی کیے اپنا چہرہ عالیہ کے چہرے کے بے حد نزدیک لے جائے، اس کے ہونٹ کے نیچے موجود تل پر اپنی زبان کو پھیرتا لبوں کی قید میں جکڑ گیا۔ پہلی مرتبہ عالیہ کو کوئی کس کر رہا تھا۔ ان ہونٹوں کا ملاپ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اب وہ جان پائی تھی۔ کمفرٹر کھینچتا پیچھے ہٹائے، ایک مرتبہ پھر سے وہ اس پر حاوی ہو گیا، مزید پرجوش انداز سے۔ جہاں وہ عالیہ کی سانسوں کو پی رہا تھا، وہیں ساتھ ہی اس کے پیٹ کے نیچے ہاتھ بڑھاتا خود کو ایک مرتبہ پھر سے اس کے اندر سما گیا۔ سلار ملک سے خود کو روک پانا مشکل لگنے لگا تھا۔ جب وہ عالیہ کو دیکھتا اسے اپنی ذات کنٹرول کر پانی مشکل ہو جاتی تھی۔ ایک 13 سالہ لڑکی نے 37 سالہ مرد کو پاگل کر ڈالا تھا۔ عالیہ کو اپنے سانس لے پانی مشکل لگنے لگی تھی، وہیں مسلسل اس کا یوں اسے اذیت پہنچانا بہت تکلیف دے رہا تھا۔ ساری رات ایک پل کے لیے بھی اس نے عالیہ پر ترس نہیں کھایا تھا۔ اتنی اذیت سے دو چار تو وہ پہلی رات بھی نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف آج سلار نے اسے پہنچائی تھی۔ اس شخص کے وجود سے بھی وہ خوف کھانے لگی تھی۔ صبح کے 9 بج چکے تھے، مگر سلار عالیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر سویا ہوا تھا۔ عالیہ کی پیٹھ سلار کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کب اس نے عالیہ کو چھوڑا تھا وہ نہیں جانتی تھی، چونکہ شدید پریشانی کے بوجھ تلے وہ سو گئی تھی۔ سلار کا جب من بھر گیا تب اسے چھوڑا، اپنی باہوں میں سمیٹتا سو گیا۔ دروازے پر کافی برے طریقے سے دستک ہوئی، جسے سن دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ سلار جلدی باہر آئے۔ دیکھو کیا تماشا لگا ہوا ہے، اور ہاں اپنی اس بیوی کا حلیہ سدھار کر باہر لانا۔ وہ ماجدہ بیگم تھی، جن کی آواز میں پریشانی چھلک رہی تھی۔ سلار اٹھ کر بیٹھ گیا، وہیں عالیہ بھی گھبرا کر اٹھی تھی۔ جاؤ اور فریش ہو کر باہر آؤ، تب تک میں دیکھتا ہوں کیا تماشا ہوا ہے۔ عالیہ کو باتھ میں بھیج خود سلار ٹراؤزر اور بنیان پہنے کمرے سے باہر نکلا۔ سر یہ رہا وہ ظالم شخص جس نے میری معصوم 13 سالہ بچی کے ساتھ زبردستی شادی کی۔ سامنے مجید صاحب تھے، جو وہیل چیئر پر اپنی بیٹی کو بچانے پولیس کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ سلار چونک گیا انہیں دیکھ کر۔ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے واقعی میں نابالغ بچی کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے؟ پولیس جو خود اس بات کے خلاف تھی، یہ جرم ہے نابالغ لڑکی سے شادی کرنا۔ کہاں ہے میری بچی؟ اسے بلاؤ، مجید صاحب بیچ میں ٹوک گئے۔ ہاں کی ہے میں نے شادی، لیکن اب سے وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے وہ میرے، اور اسلام میں جب لڑکی جوان ہو جائے تبھی اس کی شادی کرنے کا کہا گیا ہے، اور عالیہ جوان لڑکی ہے، بالغ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلار بے خوف انہیں سمجھا گیا، پر یہ قانوناً جرم کہلاتا ہے۔ مسٹر سلار صاحب، آپ لڑکی کو بلائیں، ہم اسے پوچھ لیتے ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ پولیس جو ویسے ہرگز نہیں جانے والی تھی، لڑکی کی رضامندی بھی تو معنی رکھتی تھی۔
سلار جسے اب تھوڑا ڈر لگ رہا تھا وہ جانتا تھا عالیہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے اور اس کا بیان کافی ہوگا اسے یہاں سے لے جانے کے لیے، مگر اس سے پہلے سلار کچھ کہتا ماجدہ بیگم فوراً بول پڑی، جاؤ ساجدہ جا کر لے کر آؤ عالیہ کو۔ وہ تو خود چاہتی تھی کہ عالیہ یہاں سے چلی جائے۔ کچھ دیر بعد عالیہ کو وہ پہاڑ لایا گیا جس کے بدن پر نشانات تھے۔ کل رات بہت برے طریقے سے سلوک کیا گیا تھا اس کے ساتھ۔ اپنے بابا کو دیکھ وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی، انہیں صحیح دیکھنے کی بہت خواہش تھی اس کی۔ میری جان مجھے معاف کر دو، مجھے صاحب خود بھی رونے لگے۔ بتاؤ بیٹا، کیا آپ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے؟ کیا آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ انسپکٹر نے عالیہ سے ہی پوچھ لیا۔ ایک نظر سلار کی جانب اس نے دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہا تھا، مگر عالیہ آج اگر ڈر کا خاموش ہو جاتی تو شاید پھر کبھی بھی یہاں سے نہیں نکل پاتی۔ نہیں، میں اپنے بابا کو بچانے کے لیے ان سے شادی کی تھی، عالیہ نے سچ بتا دیا، اور اتنا کافی تھا اسے یہاں سے لے جانے کے لیے۔ سلار صاحب آپ ذرا تھانے آئیں، یہ جرم ہے جس کی سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ انسپکٹر نے سلار کو تھانے میں آنے کا کہا، جبکہ سلار بس عالیہ کو ہی کافی گھورے جا رہا تھا، جیسے کہ اسے امید ہی نہ ہو کہ وہ اس کے خلاف جائے گی۔ تم بیوی اور ہمیشہ میری بیوی بن کر ہی رہو گی، چلی جاؤ، کر لو عیاشی، مگر صرف تب تک جب تک تم بالغ نہیں ہو جاتی، اور ٹھیک 27 مئی کی رات کے 12 بجے میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ تب چاہ کر بھی تم مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی مسز سلار ملک۔ تمہارے وجود پر اپنے نام کی مہر تو کب کا ثبت کر چکا ہوں، جو تمہیں یاد کرواتی رہے گی کہ تم صرف اور صرف سلار ملک کی ہو۔ سلار، جس کی باتیں عالیہ کی گھبراہٹ کا سبب بن رہی تھی، وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی اپنے بابا کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں خود کے لیے جنون صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ دوبارہ کبھی بھی اس دنیا میں لوٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ سلار ملک سے ہر رشتہ ختم کر دینا چاہتی تھی۔ تانیہ اور احمد عالیہ کو جاتے دیکھ رونے لگے۔ ایک سہارا تو انہیں ملا تھا جو ان کا خیال رکھ رہا تھا، جو ان کے حق کے لیے بول رہا تھا، پر اب وہ بھی ان سے دور ہو گیا تھا۔ عالیہ کو واپس گھر آئے 1 ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا، مگر وہ پریشان سی تھی۔ وہ یادیں خوفناک خواب بن کر بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی۔ تسنیم بیگم اکیلے عالیہ کو کمرے میں بیٹھے دیکھ پاس چلی آئی۔ بیٹا، یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ چلو باہر چلتے ہیں، آج تو میرا من بس پیزا کھانے کا کر رہا ہے، وہ بھی ڈبل چیزی والا۔ عالیہ کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر وہ اس کی فیورٹ چیز کا ذکر کرنے لگی۔ نہیں دادو، بالکل من نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے کو، عالیہ نے منع کر دیا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بھولنے لائق نہیں ہے، پر بیٹا یہ زندگی ہی ہے، ایسے بڑے سے بڑے حادثوں کو بھلا کر آگے بڑھنا ضروری ہے، ورنہ خوفناک یادیں انسان کو جینے نہیں دیتی۔ پیار سے عالیہ کے بالوں کو وہ بنانے لگی جب اچانک سے عالیہ کا دل متلایا اور بھاگ کر وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ تسنیم بیگم کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ جو وہ سوچ رہی تھی ویسا ہرگز نہ ہو، یہی خیالات ان کے دماغ میں آ رہے تھے۔ بیٹا کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ ڈرتے ڈرتی عالیہ سے انہوں نے پوچھا۔ نہیں دادو، بس پتہ نہیں صبح سے بار بار دل متلائے جا رہا ہے میرا، اور کھٹا کھانے کا بھی من کر رہا ہے۔ میں نے اچار بھی کھایا پر اور دل کر رہا ہے کھانے کو، شاید اسے کھانے سے ہی مجھے متلی آ رہی ہے۔ عالیہ جو معصوم تھی نہیں جانتی تھی کون سے طوفان اس کے ساتھ اس کا بھی مقابلہ ہونا باقی ہے۔ وہ چاہ کر بھی سلار ملک کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتی تھی۔ اس کی نشانی اس وقت اس کے پیٹ میں پڑ رہی تھی۔ تسنیم بیگم کا تو سر چکرا چکا تھا، ان کی ننھی پوتی کو کیا کچھ برداشت کرنا تھا۔ اور کیسی لگی آپ کو آج والی ایپیسوڈ؟ آگے چل کر یہ ناول جنون کی آخری حد تک پہنچنے والا ہے، وہ کہانی میں ٹویسٹ آنے والا ہے جو آپ سب کا بھی سر چکرانے کا باعث بنے گا۔ تو پھر میگا ٹویسٹ کو لانے سے پہلے میرے پیارے پیارے ریڈر سے بالکل چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز 2000 سبسکرائبر پورے کر دیں، پلیز پلیز پلیز۔